اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کچھ سوالات کسی ساتھی نے نائجیریا سے بھیجے ہیں اور اللہ 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 تقریباً سارے 5 سوال ہیں، لیکن بات سب میں ایک ہی ہے، ایک ہی سوال بنتا ہے اور اس کا ایک ہی جواب ہے، بڑا سادہ سا جواب ہے۔ پہلا سوال ہے ان کا کہ روحانی بیعت کی تیاری کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ منازل یا مقامات عطا کرنا یہ اللہ کریم کی عطا ہے۔ یہ از قسم ثمرات ہوتے ہیں، پھل ہوتا ہے، اور پھل اللہ کریم لگاتے ہیں، ثمرات من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ محنت انسان کرتا ہے، اس کا مکلف ہے، بنیاد ایمان اور صحت عقیدہ پر ہے۔ ساری بنیاد اس بات پر ہے کہ عقائد درست ہوں، ایمان محکم ہو، مضبوط ہو، وہ ایمان جو طلب پیدا کر دے قرب الہی کی۔ اور آرزو اور تمنا پیدا کر دے، اور آدمی اس حقیقت کو جان لے کہ انسان صرف بدن نہیں ہے، اصل انسان روح ہے۔ روح کے بغیر بدن کو کوئی انسان نہیں مانتا۔ علماء حق نے اس پہ خوب بحثیں کی ہیں مزیدار، اور وہ فرماتے ہیں کہ روح جب بدن سے نکل جاتی ہے تو وہی بدن ہوتا ہے، اسے بھائی بھی سمجھتے ہیں، باپ بھی، بیٹا بھی، جو رشتے ہیں۔ جب روح نکل جاتی ہے تو پھر صرف میت ہی ہوتا ہے، کوئی اسے باپ بھائی نہیں کہتا، میت ہی کہتے ہیں سارے۔ تو جب الانسان کہا جائے تو اس سے مراد روح ہوتی ہے۔ لیکن دنیا کا نظام عجیب ہے، مادی قوتیں اللہ نے ہر ایک کو پیدائشی طور پر عطا کی ہیں، مادی نگاہ بھی ہر ایک کے پاس ہے اللہ ماشاء اللہ، اسی طرح مادی عقل دماغ بھی ہے، تمام حسیات ہیں۔ تو مادے کو بدن کی ضروریات کا ادراک ہر ایک کو ہے، ان کی تکمیل کے لیے ذرائع تلاش ہر بندہ کرتا ہے۔ بھوک لگتی ہے ادراک ہوتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے ادراک ہوتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے، یہ آسان کام ہے۔ روح سے آشنا ہونا، اصل انسان سے آشنا ہونا، اور پھر اتنی استعداد ہو جائے، اتنا تعلق ہو جائے کہ اس کی ضروریات کا بھی ادراک ہو۔ جس طرح بدن کو بھوک پیاس لگتی ہے اس کا ادراک ہوتا ہے، اس طرح روح کی بھوک پیاس کا بھی ادراک ہو۔ بدن بیمار صحت مند ہوتا ہے تو ادراک ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، اس طرح روح کی بیماریوں کا بھی پتہ چلے۔ تو یہ استعداد اللہ کریم پیدا کر دیں، طلب پیدا ہو، تو بڑا سادہ سا جواب ہے کہ اتباع رسالت پناہی اللہ صاحب الصلاۃ والسلام ہی واحد راستہ ہے
جو تمام روحانی مقامات و مراتب کے حصول کا ذریعہ ہے، اس میں روحانی بیعت ہو یا اور منازل بالا ہوں، تو راستہ ایک ہی ہے۔ اب ہر آدمی، ہر مسلمان کسی نہ کسی حد تک اتباع کی کوشش کرتا ہے، جسے ہم بہت غلط یا گناہگار سمجھتے ہیں، اس کے دل میں بھی ایک چنگاری ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ بھی اتباع کرتا ہے۔ ہماری رائے میں ہم اس پر کیا کیا بہتان لگائیں، لیکن ایک معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ ہے، اور اس کے دل میں بھی ایک جذبہ ہوتا ہے۔ یہ کلمہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ یہ دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرتا ہے، کمزور صحیح لیکن ہوتا ہے۔ اسے مضبوط کیا جائے، خلوص کے ساتھ کیا جائے اور حقیقی زندگی سے آشنائی پیدا ہو، تو راستہ ایک ہی ہے کہ اپنے ہر کام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے، اور اس میں پھر ہر بندے کا خلوص اپنا اپنا ہوتا ہے۔ خلوص ایک کیفیت ہے، ہر بندے کی اپنی ہوتی ہے، کوشش کرے۔ اب خلوص کیسے حاصل ہو، تو اس کا راستہ قرآن کریم نے ذکر الہی بتایا ہے۔ اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، اس میں مجاہدہ کرے، محنت کرے، جائز کمائے، حلال کمائے اور پاکیزہ کھائے، بڑا اثر غذا کا ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے مزاج میں 80% اثر غذا کا ہوتا ہے، اور 15% اثر والدین کی تربیت کا ہوتا ہے، اور 5% معاشرے سے سیکھتا ہے۔ معاشرے میں بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، لیکن انسان قبول اپنی استعداد کے مطابق کرتا ہے۔ ہر شے ہر چیز کو قبول نہیں کرتی۔ اب ایک تار میں آپ بجلی لگاتے ہیں تو اس کے دوسرے سرے پر جا پہنچتی ہے، لیکن وہی بجلی کی تار آپ پتھر پہ لگائیں تو اس سے پار تو نہیں جائے گی۔ اس سے پار کیوں نہیں جاتی؟ اس لیے کہ وہ پتھر میں اسے قبول کرنے کی استعداد نہیں ہے۔ وہ تار جتنی بھی لمبی ہے، اس میں اسے قبول کرنے کی استعداد ہے، اس کے دوسرے سرے تک پہنچ جاتی۔ تو ایک نئی تحقیق آئی ہے سائنس کی، ایک جاپانی سائنسدان نے کی ہے، تو اس نے پانی کے ذرات پر تحقیق کی ہے۔ اس نے اس پہ مقالے بھی لکھے ہیں، اور جو اس جاپان میں جو انسٹیٹیوٹ ہے اس ریسرچ کا، اس کا وہ ہیڈ بھی ہے۔ ان کے نام اوکھے اوکھے ہوتے ہیں، مجھے وہ نام آتا نہیں، تو مشکل سے نام ہوتے ہیں ان کے۔ تو وہ کہتا ہے بھی میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ پانی کے جو ذرات ہیں، میں نے ایک دفعہ شاید برف کے ذرات کی تصاویر آپ کو دکھائی تھی، وہی تصاویر اس نے چھاپی کہ پانی کے ہر ذرے میں بھی یہ تصویر، ہر ذرے کی الگ شکل ہے۔ تو اس نے بڑی مزیدار باتیں کی ہیں کہ میں نے ویسے پانی کے ذرات کو چیک کیا، ان کی تصویریں دیکھیں، پھر اس پر بسم اللہ شریف پڑھ کر پھونک ماری، اور پھر دیکھیں تو وہ ساری صورتیں بدل چکی تھیں، ان میں تاثیر آ گئی تھی، کچھ اور ہو گئی تھی، وہ نہیں تھیں جو پہلے تھی۔ پھر اس نے بڑی مزیدار باتیں لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک بات کرتے ہیں تو وہ بھی ایک لرزش پیدا کرتی ہے پوری فضا میں، آپ ایک لفظ لکھتے ہیں تو وہ لفظ بھی لرزش پیدا کرتا ہے، ایک لکیر کھینچتے ہیں وہ بھی، اس کا بھی اثر ہے، ایک لرزش پیدا کرتی ہے جو ماحول کو متاثر کرتا ہے۔ تو اب جو رزق بندہ کماتا ہے
اگر وہ جائز اور حلال ہے تو اس سے جو لرزش پیدا ہوگی وہ اللہ کے نور کو، اللہ کی رحمت کو، بخشش کو چاہے گی۔ لیکن اگر وہ حرام اور ناجائز ہے تو اس سے جو اثرات پیدا ہوں گے، جو حرکت، وہ غضب الہی کو دعوت دے گی۔ تو اگر بدن کی تعمیر پہ کوئی حرام چڑھاتا جائے، اسی سے دل کی دھڑکن بھی ہو، دل کا وجود بھی ہو، اسی سے خون بنے، تو اس میں طلب الہی نہیں پیدا ہوگی، وہ تو غضب الہی کو دعوت دے گا۔ اسی طرح اگر ہر لفظ کے بولنے کا اثر ہے تو عمل کا اثر تو اس سے زیادہ ہوگا۔ تو غذا کا اہتمام حلال اور جائز ہو، اس کے ساتھ کردار کا اہتمام ہو، اتباع رسالت پناہی کو اختیار کیا جائے، طلب الہی ہو، اپنی بڑائی کا خیال نہ ہو یا اپنے بزرگ بن جانے کا خیال نہ ہو یا لوگوں سے اب احترام کرانے کا خیال نہ ہو، اللہ کی رضا کا خیال ہو، تو اللہ کریم عطا کرنے والے ہیں، کیونکہ مراتب و مقامات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ از قسم ثمرات ہوتے ہیں، اللہ دے دیتا ہے۔ عطا ہو جائیں تو انہیں سنبھالنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں فصلیں پک جاتی ہیں، اگر ان پر بھی آلہ باری ہو جائے تو تباہ ہو جاتی ہیں، درخت پھلوں سے لد جاتے ہیں، لیکن کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو پھل سوکھ کر گر جاتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مراقبات و مراتب یا مقامات بھی نصیب ہوتے ہیں، پھر ساری عمر ان کی نگہداشت بھی کرنی پڑتی ہے۔ تا دم واپسی انسان آزمائش میں ہے اور اطاعت کا دامن نہ چھوڑے اور خلوص کو قائم رکھے تو اللہ مہربانی فرماتے ہیں۔ روحانی بیماریاں کون کون سی ہیں، ان کا علاج کیا ہے، اپنی روح کو پاک صاف کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ میرے خیال ہے یہی بات ساری یہی ہوئی ہے، اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے۔ ہر وہ کام جسے شریعت نے منع کر دیا ہے وہ روح کے لیے بیماری بھی ہے۔ ہر وہ سوچ، ہر وہ فکر، ہر وہ تمنا، ہر وہ کردار جو شرعاً ممنوع ہے وہ روح کی بیماری بھی ہے، اور اس کا علاج اللہ کا ذکر اور اتباع رسالت ہے۔ ذکر الہی دل میں خلوص پیدا کر دیتا ہے، اطاعت اداکاری نہیں رہتی بلکہ اس میں خلوص شامل ہو جاتا ہے اور بندہ دل کی گہرائی سے اطاعت کرتا ہے۔ اپنے نفس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور ہمیشہ مرا رہے؟ نفس ختم نہیں ہوتا جب تک انسان ہے، اس کے ساتھ نفس بھی ہے۔ بات یہ نفس کا مرنا یا مارنا نہیں ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ نفس کی اطاعت نہ کی جائے بلکہ اپنے نفس کو بھی اللہ کے رسول کا مطیع بنایا جائے۔ مرنا تو اس میں کیا ہوتا ہے، تا دم واپسی نفس بھی ساتھ رہتا ہے، شیطان بھی آخری دم تک کوشش کرتا رہتا ہے، اور واقعات و حادثات بھی آزمائش بنتے رہتے ہیں۔ اور جب تک دم میں دم ہے تب تک امتحان میں ہے بندہ، لیکن اعتماد علی اللہ، ذکر الہی، ذکر دوام، ہمیشہ اللہ کا ذکر اور اللہ سے مدد چاہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، یہ چیزیں نفس کو مغلوب کر دیتی ہیں اور بندے کی روح غالب آ جاتی ہے، روح کے تقاضے غالب آ جاتے ہیں اور ایسے کام کرتا ہے جو اللہ کریم کی رضا کا سبب بنتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ان کا، اپنے دلوں سے دنیا کی محبت کیسے ختم کی جائے؟ دل کو اللہ تعالیٰ اور نبی پاک کی محبت میں ہمیشہ کیسے رکھا جائے؟ بات ایک ہی ہے، اسے
مختلف طریقوں سے یہ بیان کرتے ہیں۔ دنیا کی حقیقت سامنے آ جائے تو ضرورت تو جب تک ہم دنیا میں ہیں دنیا کی رہتی ہے، محبت نہیں رہتی۔ جب دنیا کی حیثیت سامنے آ جائے نا، اللہ کریم اتنا شعور دے دے کہ بندہ دنیا کو دیکھ لے، پھر دنیا سے محبت نہیں رہتی، کیونکہ دنیا اول و آخر ہمیشہ دھوکہ دینے والی ہے۔ بندہ خود محنت کر کے جو کچھ کماتا ہے وہ بھی اس کا نہیں ہے۔ آج دم نکل جائے تو مال وارثوں کا ہے۔ دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت بھی ہے، ہر غذا کے ساتھ بیماری کا اندیشہ بھی ہے، ہر خوراک کے ساتھ جہاں صحت بنتی ہے وہاں بیماری کا اندیشہ بھی ہے۔ تو دنیا کے ہر کام میں جہاں سہولتیں ہیں وہاں خرابیاں بھی ہیں۔ دنیا اس قابل نہیں کہ اس سے محبت کی جائے۔ ہاں دنیا کو برتنا ہے، دنیا میں رہنا ہے، تو پھر دنیا کو اس طرح برتا جائے جس طرح برتنے کا حکم اللہ کریم نے دیا ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اس طرح برتا جائے۔ ایک عجیب خیال ہمارے لوگوں کے دلوں میں بس گیا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہر نیک آدمی کو تو بھک منگا ہونا چاہیے، یعنی بندہ تب بھی نیک ہے کہ جب اس کے پاس نہ لباس ہو کام کا، نہ وہ اچھی غذا کھا سکے، نہ اس کی سواری ٹھیک ہو، پھر وہ نیک ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ نیکی اتباع رسالت میں ہے، اتباع شریعت میں ہے۔ کیا صحابہ کرام میں ایسے لوگ نہیں تھے جو بڑے بڑے امیر تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر مشکل میں جن کا مال کام آیا، کیا وہ امیر نہیں تھے؟ اور بے شمار صحابہ تھے جو بہت زیادہ امیر بھی تھے۔ امیری میں دین پہ قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے بنسبت غریبی کے۔ غریبی آخرت کے لیے اتنی بڑی آزمائش نہیں ہے۔ دنیا کے لیے غریبی میں مشکلات ضرور ہیں، لیکن آخرت کے لیے غریبی بہت سی آسانیاں پیدا کر دیتی۔ بہت سے ایسے جرائم ہیں جو غریب بندہ نہیں کر سکتا، ان کے لیے دولت یا اقتدار یا طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، غریب چاہے بھی تو نہیں کر سکتا۔ اب ایک غریب بندہ جو ایک وقت کی روٹی کو محتاج ہے، وہ بلتی شراب کہاں سے لائے گا کہ پیے؟ لیکن امیروں کا تو کھلونا ہے، پانی کی جگہ پیتے ہیں اور مہنگے سے مہنگی پیتے ہیں۔ اور بے شمار اسی طرح کی خرافات ہیں جو دولت سے تو کی جا سکتی ہیں، غریبی سے نہیں۔ تو غریبی اس طرح سے ایک اللہ کا انعام تو ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر نیک بندہ مفلس بھی ہو۔ یہ کوئی قاعدہ یا قانون نہیں ہے۔ اور اللہ کریم جنہیں دولت دنیا دیتا ہے ان کی زندگی اور زیادہ مجاہدوں اور مشکلات سے بھر جاتی۔ تو حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ دہلی میں کسی امیر کے پاس کوئی کنیز تھی اور بہت دیندار تھی۔ تو اس کے کچھ حالات ایسے بدلے اور اس نے سوچا کہ میں یہ کنیز بیچ دوں، کچھ پیسے بھی آ جائیں گے اور اس کا خرچ بھی میرے سر سے اتر جائے گا۔ تو اس نے سوچا یہ بہت نیک ہے، خاتون پارسا عورت ہے، اللہ کرنے والی ہے، نماز روزے کی پابند ہے، تو اسے کسی نیک آدمی کو دینا چاہیے۔ تو وہ ایک بزرگ کے پاس گئے، میرے ذہن میں نام ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا۔
کہ جی میں یہ کنیز بیچنا چاہتا ہوں اور یہ ہے بہت دیندار ہے، نیک ہے، اگر آپ خرید لیں تو آپ کی خدمت بھی کرے گی اور اسے بھی نیک ماحول مل جائے گا، تو میں تو بیچ دوں گا، کوئی خرید لے گا تو شاید وہ اس کے لیے مشکل ہو جائے، کیسا ماحول ملے۔ تو انہوں نے خرید لی۔ وہ مالک نے اس کنیز کو بتایا کہ میں نے تمہیں فلاں بزرگ کو بیچ دیا ہے، تو وہ کہنے لگی میرے ساتھ ایک مہربانی کرو، میں نے تمہاری بہت خدمت کی ہے، ایک احسان کرو، ان کے ساتھ سودے میں شرط رکھ لو، میں کچھ دن وہاں رہوں گی ان کے پاس۔ بظاہر تو بہت بڑے ولی اللہ مشہور ہیں اور بڑی دنیا ان کے پاس آتی ہے، لیکن اندر کیا ہے یہ میں وہاں رہ کر دیکھوں، تو اگر مجھے پسند آ گیا ماحول تو ٹھیک ہے، نہ آیا تو پھر آپ مجھے واپس لے لیں۔ وہ چنانچہ اس سودے میں، بیع و شراء میں یہ شرط رکھ لی۔ تو وہاں ہمیشہ وہ بہت بڑا لنگر جاری رہتا تھا اور لوگ آ کے پیسے بھی دیتے تھے اور بڑے کھانے پکتے تھے، آج بھی ہے وہاں، آج بھی وہ بڑی بڑی دیگیں ہیں اور ان میں کھانے پکتے ہیں، لنگر تقسیم ہوتا ہے، ان کی زندگی سے لے کر ابھی تک جاری ہے۔ تو اس نے ان سے 2 سوال کیے کہ آپ اگر ناراض نہ ہوں تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو لوگ آ کر آپ کو نظر نیاز دیتے ہیں تو اس میں تو کوئی یہ سند تو نہیں ہے کہ دینے والے کے پیسے حلال ذرائع سے آئے ہیں یا حرام سے آئے ہیں؟ یہ کوئی اعتراض شرعاً بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی حلال سے کماتا ہے یا حرام سے، اس کا مکلف وہ ہے۔ جب اس کی ملکیت بن جاتے ہیں تو اس نے حرام سے کمائی یا حلال سے، اس کا ملک بن گئے، تو اب کسی کو وہ دیتا ہے، تحفتاً دیتا ہے، تو وہ آگے حرام اس کے لیے حرام نہیں، اسے تو تحفتاً ملے۔ لیکن ایک نزاکت ہے کہ حرام تحفے میں ملے تو اس میں حرام کے اثرات تو ہوتے ہیں، اس نے وہ سوال کر دیا۔ دوسرا اس نے کہا کہ اہل اللہ کی ایک خصوصیت جو بزرگوں سے میں نے سنی ہے، انہیں کوئی نہ کوئی مرض ہمیشہ رہتا۔ آپ تو بالکل صحت مند ٹھیک ٹھاک ہیں۔ انہوں نے اسے بتایا کہ یہ جو لنگر اور دیگیں پکتی ہیں اور یہ سارا نظام جو ہے، ہاں نظام الدین اولیاء ہی تھے رحمۃ اللہ تعالی، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سارا نظام لوگ لاتے ہیں، لوگ ہی بناتے ہیں، لوگ ہی پکاتے ہیں، لوگ ہی کھاتے ہیں۔ میں اور میرے 3-4 دوست ہیں جو ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، ہم راتوں کو جنگل میں جاتے ہیں، لکڑیاں کاٹ کے لاتے ہیں، میرے دوست بیچتے ہیں، اور میرا لقمہ جو ہے یا 2 چپاتیاں جو ہیں وہ میری اس مزدوری سے بنتی ہیں۔ تو یہ لوگ لاتے ہیں، لوگ ہی کھاتے ہیں، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، ہمارے نام لگا ہوا ہے، وہ لاتے ہیں، دیگیں پکتی ہیں، وہ کھا جاتے ہیں، تو اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے اسے زخم کھول کر دکھایا کہ یہ آج کل اسے کینسر کہا جاتا ہے، اس زمانے میں کچھ اور کہا جاتا تھا، ناسور کا پھوڑا ہے اور بڑی مدت سے ہے اور شاید قبر تک جائے گا، لیکن اس سب کو برداشت کر کے میں تازہ دم رہتا ہوں، صحت مند رہتا ہوں، لوگوں کے سامنے ہنستا بولتا رہتا ہوں، سمجھ نہیں آتی۔ اور بزرگوں کے ساتھ یہ بیماریاں مجاہدے اضطراری کے طور پہ لگ جاتی ہیں۔ کچھ ایسے مجاہدات ہوتے ہیں جو بندے کے بس سے باہر ہوتے ہیں یا اپنی کمزوری کی وجہ سے کر نہیں پاتا، تو اللہ کریم کوئی بیماری بھیج کر وہ کمی پوری کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک مجاہدہ ہوتا ہے۔ تو پھر اس نے جا کر سابقہ مالک کو بتایا کہ یہاں میں ٹھیک ہوں، جو جیسا بھی ہے،
تو ساری چیزیں جو باہر سے نظر آتی ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں، جو حقیقت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ہر اللہ کا بندہ مفلس ہی ہو، مفلسی میں بھی اللہ نصیب ہوتی ہے، اور امارت اور دولت بھی اللہ کی طرف سے جائز حلال ذرائع اور محنت سے حاصل ہو تو امیر بھی اہل اللہ ہوتے ہیں۔ اور حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے مشائخ سلسلہ میں سے ہیں، بہت امیر آدمی تھے، بہت بڑے جاگیردار تھے، ان کی زمینوں پہ اس وقت 100 ہل چلا کرتا تھا، وہ ٹریکٹروں کا زمانہ تو نہیں تھا، بیلوں سے ہل چلتے تھے، تو ان کی زمین پہ ان کی زمانے میں لکھتے ہیں کہ 100 ہل چلا کرتا تھا، تو بہت امیر آدمی تھے۔ اور انہوں نے یہ جو لباس کا ہے کہ لباس بھی حیثیت کے مطابق ہو، تو اس میں صوفیاء میں انہوں نے شروع کیا تھا، بہت اچھا لباس پہنتے تھے۔ وہ کہا گیا ہے کہ جو فقر اندر ابائے شاہی آمد ز تدبیر عبید اللہ آمد، جو فقر اندر ابائے شاہی آمد ز تدبیر عبید اللہ آمد، کہ جب فقر نے بھی شاہی لباس پہنا تو اس کی ابتدا عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کی۔ تو کسی کے دل میں خیال آیا، ان کا ہم مجلس تھا، کہ اتنا بڑا ان کا کام کاج ہے اور اتنے ملازم ہیں، اتنے مزدور ہیں، اتنی بڑی ریاست ہے، تو ان کے پاس فرصت کب ہوگی؟ تو حج کے لیے لوگ نکل رہے تھے، وہ زمانہ تھا پیدل یا سواریوں پہ، اونٹ گھوڑے پہ لوگ جاتے تھے، تو بڑا دیر پہلے چل پڑتے، تو لوگ نکل رہے تھے۔ تو اس نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد انہیں کہا کہ حضرت حج پہ نہ جائیں۔ انہوں نے کہا یار بہت اچھی بات کی ہے تم نے، تو گھر سے لے آؤ کوئی سامان جو لانا ہے، تو میں بھی منگوا لیتا ہوں، چلتے ہیں۔ تو وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا آپ ابھی سے تیار ہو گئے ہیں؟ تو یہ اتنا بڑا نظام اور یہ پوری ریاست اور ملازم اور کاشتکاری اور زمینیں اور یہ اتنا، تو یہ پھر کون دیکھے گا؟ انہوں نے فرمایا یہ میرے نہیں ہیں، یہ سب اللہ کا مال ہے، اس نے میری ڈیوٹی لگا رکھی ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں، میں نہیں ہوں گا، کسی اور کو سپرد کر دے گا، جس کا ہے وہ اس کا انتظام کرے گا، تم فکر نہ کرو نہ میں کروں۔ تو وہ معذرت کرنے لگا کہ حضرت میں تو بڑا مصروف ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ تو حقائق کچھ اور ہوتے ہیں، سطحی نگاہ میں کچھ اور دیکھا جاتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ دنیا کی محبت تب ختم ہوتی ہے جب بندہ کنگال ہو جائے۔ اللہ بہت دولت بھی دے دے تو وہ دولت دنیا دل میں نہیں اترتی۔ مرغابی پانی میں رہتی ہے لیکن پانی مرغابی کے پروں کے اندر نہیں جاتا۔ کشتی یا جہاز کا تصور زمین پہ نہیں ہے، پانی پر ہی ہے، لیکن پانی کشتی میں نہیں جاتا، اور اگر پانی چلا جائے تو پھر وہ ڈوب جاتی ہے، پھر وہ سطح آب پہ نہیں رہتی۔ تو دنیا اللہ کریم کا ایک اپنا نظام ہے، ہر فرد کی اس نے قسمت خود بنائی ہے، کس سال میں اس کو کہاں رکھتا ہے، کہاں تک لے جاتا ہے۔ کیا سلاطینوں فرما روا اللہ اللہ کرنے والے نہیں؟ شمس الدین التتمش اور یہ لوگ ہندوستان کے سارے کے جو فرما روا ہوئے ہیں، کیا یہ دیندار نہیں تھے؟ ان میں تو بڑے بڑے ولی اللہ اور صاحب حال بزرگ بھی تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ انگریز نے قبضے کے بعد تاریخ بدل دی اور انہیں بدنام کرنے کے لیے افسانے گھڑے، اور وہ انگریزی تعلیم اور ہماری تاریخ کا آج تک حصہ بن گئے۔
التتمش حکمران تھا دہلی پر، اور اس کی اتنی داغ تھی کہ ہلاکو خان نوشہرہ تک آیا تھا، اور کسی نے دریا کی طرف تیر اس کے سپاہی نے پھینکا تو اس نے کہا مت پھینکو ادھر، آگے التتمش کی حکومت ہے دریا کے پار، اس طرف سے سنبھل کر رہو۔ اتنا دبدبہ تھا کہ جس نے کتنی اسلامی ریاستیں پامال کر دی تھیں ادھر رخ کرنے سے ڈرتا تھا۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شاگرد تھا، اور جب ان کا وصال ہوا تو انہوں نے وصیت کی کہ میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے جس نے کبھی عصر کی سنتیں نہ چھوڑی ہوں بغیر کسی عذر شرعی کے، اور تہجد نہ چھوڑے ہوں بغیر عذر شرعی کے، اور کبھی بے وضو آسمان نہ دیکھا ہو، یعنی باہر نہ نکلا ہو۔ اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ تھا، اور مشاہیر ہند جمع تھے، بڑے بڑے علماء، صوفیاء، اہل اللہ، بہت بڑی بڑی ہستیاں جمع تھیں، تو سناٹا چھا گیا۔ کوئی نہیں تھا جو آگے بڑھ کر، جب وصیت پڑھی گئی تو کسی میں جرأت نہیں تھی کہ وہ آگے پڑھ کر جنازہ پڑھاتا، تو شمس الدین التتمش نے جنازہ پڑھا، حالانکہ وہ ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، تو جنہیں دین کے ساتھ دنیا بھی دیتا ہے، جائز وسائل سے ملے، تو زیادہ آزمائش بن جاتی ہے، اور وہ زیادہ اولو العزم لوگ اور زیادہ مضبوط حوصلے کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دنیا کا یہ تصور کہ اللہ اللہ تب ہو سکتی ہے جب بندہ مفلس ہی ہو، یہ درست نہیں ہے۔ ہر حال میں، کسی حال میں بھی ہو، اللہ سے تعلق تو اپنا ہے، دل کا رابطہ ہے، دل کا تعلق ہے۔ غریبوں کو بھی نصیب ہوتا ہے، امیروں کو بھی نصیب ہوتا ہے، جسے اللہ چاہے دے۔ ہاں، دنیا سے محبت اللہ سے ہونی، محبت ان چیزوں سے ہونی چاہیے جو رہنے والی ہیں۔ دنیا کی کوئی نعمت جب رہنے والی نہیں ہے تو محبت کا کیا فائدہ؟ آخرت کی تمام نعمتیں ابدی اور دائمی ہیں، اللہ نے ان سے محبت کا حکم دیا ہے۔ تو محبت بیک وقت دو ضدین سے نہیں ہوتی کہ ایک بندے کو دن سے بھی محبت ہو، رات سے بھی ہو، ایک بندے کو خزاں سے بھی محبت ہو، بہار سے بھی ہو۔ دو آپس کی دو جو ضدیں ہیں، دو ضدوں سے محبت نہیں ہوتی۔ دنیا اور آخرت بھی آپس کی دو ضدین ہیں، دونوں سے محبت نہیں ہوتی۔ محبت آخرت سے کی جائے اور برتا دنیا کو جائے، اور اس طرح برتا جائے کہ آخرت پہ اس کی کوئی زد نہ پڑے۔ خاتمہ ایمان پر کیسے کیا جائے؟ اپنے بس میں تو ہوتا تو ہر کوئی کر لیتا، لیکن اللہ کریم کے دست قدرت میں ہے، بندے کے ذمے ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، دامن رسالت منائی کو نہ چھوڑے، اپنے آپ کو وابستہ رکھے، اللہ کریم سے رحمت کی امید رکھے۔ خاتمے پر بندے کو اختیار نہیں ہے، یہی اس کا امتحان ہے اور یہی آزمائش ہے۔ بندوں کو اختیار ہوتا تو اپنا خاتمہ ہر کوئی بہت اچھا لکھ لیتا، اچھا کر لیتا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور بندے کے لیے ہے کہ وہ دامت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمہ وقت پورے خلوص سے تھامے رہے۔ بشری کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، خطائیں بھی ہوتی ہیں، اور قریبیاں رابیش بود حیرانیاں جنہیں کسی حد تک قرب نصیب ہوتا ہے، ان کے لیے آزمائشیں اور سخت ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کریم استقامت عطا فرمائے۔ اللہ کریم سے امید بہتری کی رکھی جائے اور دامان رسالت کو مضبوطی سے تھاما جائے، تو یہی ایک راستہ ہے کامیابی کا اور اللہ کریم کی رضا کا اور آخرت کو پانے کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اینما کانوا ومن کانوا انک علی کل شیء قدیر وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔